جب بھی ہندوستان برطانوی مفادات کے خلاف بات کرے گا تو پاکستان ہندوستان کو لگام ڈال دے گا، اور جب پاکستان برطانوی مفادات کے خلاف کوئی بات کرے گا تو ہندوستان اس کو لگام ڈال دے گا۔ 1947 کے بعد دو ملک وجود میں آئے، دونوں ہی کہتے ہیں کہ ہم نے آزادی حاصل کی انگریز سے۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جس ملک سے انہوں نے آزادی حاصل کی تھی اس کے ساتھ ان کے مراسم کیسے ہیں؟ کیا یہ تعلق جو ہے یہ بڑی عقیدت کا نہیں آپ کو نظر آتا؟ کیا ہندوستان اور پاکستان میں سے انگریز کے مفادات ختم ہو چکے ہیں 47 کے بعد؟ کیا ان کو ایک بھی بم دھماکہ، ایک بھی بندہ مارنے کی ضرورت نہیں پڑی ان دونوں ملکوں میں؟ یہ سوال ہے، یہ بنیادی سوال ہیں، اس لیے کہ ہم جس کانسٹیٹیوشن کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں انڈیا اور پاکستان کے لوگ، یہ کنٹینیویشن ہے 1935 کے ایکٹ کی۔ اور انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ میں ایسی کون سی چیز ہے جو ہم لوگوں نے اس کے اندر تحریر کی تھی؟ وہ ڈرافٹ کیا ہمیں بنا بنایا نہیں دیا گیا؟ اور ایک اور بنیادی جھٹکا سا سوال، سادہ سارا، کہ اگر آپ سے ایک بندہ 1000 روپیہ مانگ رہا ہے تو آپ کیا اسے 1 کروڑ روپے دیں گے؟ نہیں، آپ 1000 میں ہی بات ختم کر دیں گے۔ تو جب ان لوگوں نے ڈیمانڈ ہی ڈومینین اسٹیٹ کی تو انگریز نے ان کو کمپلیٹ انڈیپینڈنس کیوں کر دینی تھی؟ ایسے ریشنلی دیکھا جائے تو یہ آزادی وہ دینا ہی نہیں چاہتا تھا، اور جتنی اس نے دی ہے یہ 47 کی وجہ سے نہیں دی، اس پلان کو انفولڈ کیا جاتا رہا ہے۔ آہستہ 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 47 آ گیا اور انہوں نے ہم لوگوں کو نام نہاد آزادی دے دی، اور یہ ایک ایسی آزادی تھی جس کے بعد خون بہنا شروع ہو گیا۔ یہ دونوں ملک ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ یہ پیاسے جو خون کے ہیں دو ملک، یہ کسی وجہ سے ہیں۔ یہ میری آپ کی جنگ نہیں لڑ رہے۔ جب بھی ہندوستان برطانوی مفادات کے خلاف بات کرے گا تو پاکستان ہندوستان کو لگام ڈال دے گا، اور جب پاکستان برطانوی مفادات کے خلاف کوئی بات کرے گا تو ہندوستان اس کو لگام ڈالے گا۔ یہ سچ ہے، اور آپ تاریخ کو خود اٹھا کے دیکھ لیجئے، ایسے ہی ہوتا رہا ہے۔ ایک اور بنیادی سوال پوچھ لیتا ہوں، سوچئے بنگلہ دیش جب پاکستان سے آزاد ہوا تو بنگالیوں کو کیا ضرورت تھی برطانیہ کو اس معاملے میں انگیج کرتے؟ کر لیا۔ کیا ضرورت تھی کامن ویلتھ کے وہ ممبر بنے؟ ہندوستان بھی کامن ویلتھ کا ممبر ہے، پاکستان بھی ممبر ہے۔ ہم شیئر ویلیوز کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں۔ کون سی ویلیو؟ کس کی ویلیو؟ ہمیں کیوں فخر ہوگا برطانیہ کے شاہی خاندان کے اوپر؟ ہم اس ہسٹری کو لے کر کیوں چلیں؟ یہ سوچنے کی بات ہے، اور ہندوستان نے ایک بنیادی کردار ادا کیا تھا اس تمام سسٹم کو پختہ کرنے میں۔ کامن ویلتھ اسٹیٹس کو بنیادی شکل جو دی گئی ہے اس کے پیچھے نام نہاد آزاد ہندوستان کا ایک کردار ہے۔ خیر، ایسے ہی کئی سوال
کرتے جائیں گے، دیکھتے جائیں گے، سمجھتے جائیں گے، میں بھی سیکھوں گا، آپ بھی سیکھیں اور مجھے بھی بتائیں کہ آیا ہم لوگ آزاد ہیں بھی کہ نہیں۔ اور جو بنیادی چیز ہم نے اور آپ نے اس سارے سفر میں دیکھنی ہے وہ یہ، اور جو لوگوں کو سمجھانی ہے وہ یہ کہ خون خرابہ نہیں کیا جائے گا۔ اب جو کیا جائے گا سوچ سمجھ کے کیا جائے گا، نہ تو یہاں کوئی میزائل چلائے، نہ کوئی ایٹمی ہتھیار کے استعمال کی بات کرے۔ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور یہ تمام ممالک سب کانٹیننٹ کے جو ہیں، ایک سویلائزیشن تھی، ہے اور رہے گی۔ کوئی بھی طاقت کسی بھی طریقے سے یہاں کی سویلائزیشن کو تباہ نہیں کر سکی۔ یہ آرٹیفیشل ہے جو کچھ آپ کو اور ہم کو میڈیا پر نظر آتا رہا، جو اخباروں میں چھپتا رہا، جو تحریک انہوں نے ہمیں دکھائی کہ آزادی کی تحریک اس طریقے سے چلی اور یوں ہوا۔ بہت سے لوگ ابھی بھی زندہ ہیں جو بتاتے ہیں کہ اس طرح نہیں، اس طریقے سے ہوا تھا۔ خیر، ہم دیکھتے جائیں گے، سوچتے جائیں گے اور منزل کی طرف بڑھتے جائیں گے، کیونکہ ان مسائل کا حل آپ نے اور میں نے تلاش کرنا ہے، کسی اور نے نہیں کرنا۔ اور جو ان کے مفادات کی حفاظت کر رہے ہیں انہوں نے تو بالکل نہیں کرنا۔ لہٰذا ضرورت ہے کہ پہلے مسئلے کو سمجھا جائے، پھر اس کے حل کی طرف بڑھا جائے۔ اور جب ہم اس سمجھنے کی طرف آگے بڑھیں گے تو ہمیں راستے بھی نظر آئیں گے اور ان کا حل بھی ہم تلاش کر لیں گے۔ پھر ملتے ہیں